میں بے وفائی کا ثبوت نہیں دے سکتا. میں نبی کا دیوانہ ہوں، نبی کا مستانہ ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی کا وفادار ہوں، نبی کا حبدار ہوں. جان دینا بھی جانتا ہوں، جان لینا بھی جانتا ہوں. اگر تم چاہو میرے مد مقابل پہلوانوں کو بھیجو، میں مقابلہ کروں گا. ہرگز دین پر آج نہیں آنے دوں گا، ہرگز دین اسلام سے روگردانی نہیں کروں گا. آئیے ذرا اسی بات پر غور کیجئے. دین اسلام پر انہوں نے، یہ ابتدائی اسلام کا دور ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی اپنی قربانیاں مختلف صورتوں میں پیش کر کے دین اسلام کو بچایا اور قربانیاں پیش کی ہیں. اگرچہ آج دین اسلام نقصان کا باعث ہے، نقصان کا سبب بنا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے حکمرانوں کی غلطیاں ہیں، بڑے بڑے لیڈروں کی غلطیاں ہیں، یہ مالداروں کی غلطیاں ہیں، جگیرداروں کی غلطیاں ہیں، بڑے بڑے دنیا داروں کی غلطیاں ہیں. دین اسلام پر تو وہ کام کرتا ہے، دین اسلام کے لیے تو ان انسانوں کا انتخاب ہونا چاہیے جو مال سے بے زر ہونے چاہیے، جو دولت سے دولت انہی کا وراثت ہونی چاہیے، نہ کسی سے مانگے. دین اسلام کو اس انداز میں بیان کرے، نہ کسی کا ڈر ہو، نہ کسی کا خوف ہو، نہ کسی کا دبدبا ہو، نہ کسی کا اس پر حکمرانی ہو، نہ کسی کے ڈر میں رہ کر دین اسلام کو بیان نہ کر سکے. دین اسلام تو انہی کی وراثت ہے جو قاضی ہویا کرتے تھے، حکمران ہویا کرتے تھے، مالدار ہویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس کی مسلح امامت پر امامت کرائی تو لیڈر تھے، امیر المؤمنین تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس منصب پر قیام کیا، اس منصب کو سنبھالا تو امیر المؤمنین بھی تھے، مالدار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے اور ذخیرہ رکھنے والے بھی تھے اور بہترین تجارت میں ملکہ حاصل بھی کرنے والے تھے. تب جا کے وہ حکم کو نافذ کرتے. آج اگر امام تجارت کرے لوگ طنز کرتے ہیں، اگر امام تجارت کرے تو لوگوں کی نگاہیں اس امام پر ہوتی ہیں. اے مولوی مسجد کو کھا گیا، مولوی مسجد کا نام مان لے گیا، مولوی مسجد کا پر نقصان کر گیا. یہی وراثت تو حکمرانوں اور امیروں کی یہی تھی، اور امیر المؤمنین نے ہمیں سمجھایا اور سمجھایا اور سکھایا. یہی منصب ان لوگوں کا ہے جو کسی سے امید نہ رکھیں، جو کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلائیں اور اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھکائیں نہ. وہی اس منصب پر کھڑے ہو کر دین اسلام کا پرچار کریں. وہ مالی طور پر بھی طاقتور ہوں اور خوف اور دبدبے کے طور پر بھی وہ بہترین طاقت رکھتے ہوں. تب دیکھا جاتا ہے اسلام کتنا طاقت رکھتا ہے، اسلام کی قوت کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا نظام کیسے نافذ ہوتا ہے. جب اماموں کو کمزور کر دیا جاتا ہے، کمیٹی کے محتاج کر دیا جاتا ہے، ایک کمیٹی چلنے ہی نہیں دیتی. وہ خواب دین اسلام کا پرچار کرے گا، وہ خواب دین اسلام کی سچی اور پکی باتیں بتائے گا. اسے لالچ ہوتا ہے کہ میری تنخواہ ختم ہو جائے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا، میری بچوں کی روزی تنگ کر دی جائے گی اور ان کو ہٹانے کی کوشش کر دی جائے گی. اگر ایک صدر کی یا خزانچی کی یا کسی ایک بندے کی بھی بات کو نہ مانا جائے تو وہ طنز بھی کرتا ہے، باتیں بھی بناتا ہے اور اعتراض پر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر علماء